بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ 2 دن سے بیٹی کے نمبر پر کال کر رہا تھا مگر نمبر بند تھا۔ وہ بیٹی کے سسرال چلا آیا اور پوچھا زارا کہاں ہے؟ فون بند ہے اس کا، جبکہ زارا کا 2 سال کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ ساس اور نندوں نے بتایا 2 دن پہلے رات کو کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، موبائل بھی ساتھ لے گئی۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، خاموشی سے تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کو یقین نہ آیا۔ 4 سال پہلے اس نے بہت چاؤ سے اس کے خالہ داد قدیر سے شادی کی تھی اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اس نے تلاش گمشدگی کے لیے پولیس کی مدد لی۔ پولیس نے سسرالیوں کے بیان لیے، ہر ایک کے بیان میں تضاد تھا۔ چنانچہ زارا کی ساس اور نندوں کو شامل تفتیش کیا گیا، جس پر انہوں نے انکشاف کیا کہ زارا بھاگی نہیں بلکہ 11 نومبر کی رات انہوں نے اس کو مار کر پھینک دیا تھا اور شوہر کو بھی یہی بتایا کہ وہ کسی کے رابطے میں تھی۔ زارا 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کے ساتھ ننھی جان بھی ماری گئی۔ جھگڑا کیا تھا؟ وہی ساس بہو کی ازلی چپکلس اور نند بھابھی کا بیر۔ زارا کی 5 نندیں تھیں اور قدیر ان کا اکلوتا بھائی۔ انہوں نے خود زارا کا رشتہ مانگا اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے گھر لائیں۔ جھگڑا پیسے کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا سارا خرچہ بہو کے ہاتھ رکھتا ہے، جبکہ اسے سب کچھ ماں بہنوں کو دینا چاہیے، وہ خود زارا کو دیں۔ انہی جھگڑوں سے تنگ آ کر قدیر اسے اٹلی بھی لے گیا اور کچھ ماہ پہلے سسرال چھوڑ گیا۔ اس بار ساس اور نندوں نے سوچا کہ زارا کو واپس ہی نہ جانے دیا جائے اور قصہ تمام کر کے الزام لگا دیا جائے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ لاہور سے کسی رشتہ دار کو بلایا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے سوئی ہوئی زارا کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی سانس بند کی اور اس کو موت کے حوالے کر دیا۔ اب مسئلہ لاش کا تھا، وہ کیا کریں اور شناخت کیسے چھپائیں؟ تو سر کو دھڑ سے الگ کر کے چولہے پر جلایا تاکہ نئے نقش مسخ ہو جائیں۔ پھر جسم کاٹ کر 2 الگ الگ بوریوں میں ڈالا، ایک پوری نہر میں اور ایک دور جھاڑیوں میں پھینک دی۔ پولیس نے ان کی نشاندہی پر مختلف جگہوں پر جسم کے باقیات برآمد کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں رشتہ اپنوں میں کریں، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا، یہاں تو چھاؤں بھی نہیں ڈالی گئی۔ عورت مرد کی عزت اور مرد عورت کی انا ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کی غلطی کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور شوہر کے غصہ کو نرم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نرمی اور محبت کے ساتھ معاملے کو سلجھانے کی طرف قدم بڑھاتی ہے تو دل میں نرمی آتی ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے اور اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ شریک حیات ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں اور کئی دن تک ایک دوسرے کو نظر انداز کریں۔ طویل مدت کی دوری دلوں میں بیزاری اور نفرت ناپسندیدگی پیدا کر دیتی ہے اور اس سے منفی جذبات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں جو محبت اور مخلصی کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شوہر کبھی بھی بیوی کی مثبت کوشش کو نہیں بھولے گا اور کوشش محبت کی میزان میں ایک اضافی پوائنٹ کے طور پر شمار ہوگی۔ یہ عمل عزت کا باعث ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں توہین نہیں بلکہ دانائی اور سمجھداری کا مظہر ہے، خاص طور پر جب شوہر غصہ اور ضدی ہو۔ ایسے مردوں کو نرم مزاج، تابع دار اور محبت کرنے والی بیوی ہی نرم کر سکتی ہے۔ بہت ساری سمجھدار عورتیں اپنے نرم رویے،
نرمی اور محبت کے ساتھ غسیلی شوہروں کو جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہیں، اور آخرکار ان مردوں نے محبت بھری اور وفادار بیوی کی اپنایا۔ دوسری جانب مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرے اور اسے عزت دے۔ وہ مرد جو اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہوتا ہے۔ یہ پیغام اس لیے ہے کہ مرد اور عورتوں میں مثبت شعور اور فہم پیدا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔